حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل حمدہ مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی امام من اتقى وبصیرت من اہتدى وقطب الانبیاء وخیر البریہ وعلم الہدایہ ونبی الرحمہ الملقب بیاسین طٰ مولانا و مولا الائمۃ والانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الذین ہم اصول الکرم ومنتہى الحلم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ لعنۃ دائمۃ لازمۃ ثابتۃ باقیۃ جاریۃ ساریۃ تامۃ نومیۃ متتابعۃ مترادفہ من اول الدنیا الى لقاء اللہ آمین یا الہ العالمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صلوات پر محمد وعلى اگر مجمع کی نظریں سامنے رہیں تو پھر مولوی بھی ڈرتا ہے غلط نہ پڑھو. عزیزان گرامی قدر، موضوع ہے حضرت ثانیہ زہرا کی سیرت. اسی پہ شروع اور اسی پہ ختم، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت. اسی لیے کہ یہ فرش عزا اسی بی بی کی بچھائی ہوئی ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے. تقریباً ہوتا نہیں یا ہوتا ہے تو بہت کم ہے. ہر ذاکر کی گردن پہ بی بی کا حق ہے. تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، عورت ہو یا مرد
جو بھی نیک عمل کرے گا، عورت ہو یا مرد، جو بھی نیک عمل کرے گا حالت ایمان میں، اگر حالت ایمان میں عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر چاہے کہیں بھی رہے عمل قبول نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان کے پاداش و ثواب و جزا میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی، عورت عمل کرے یا مرد۔ اسلام میں جزا میں کوئی فرق نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے کہ اگر عورت نماز پڑھے تو ہم اتنا دیں گے اور اگر مرد پڑھے تو اتنی زیادہ دیں گے، نہ، اسلام نہ مرد کو دیکھتا ہے نہ عورت کو دیکھتا ہے، اسلام روح کو دیکھتا ہے کہ اس عامل کی روح کیسی ہے۔ اگر عورت نیک عمل کرتی ہے تو وہ بھی مباہلے میں ساتھ ساتھ ہے، اگر عورت عمل نیک کرتی ہے تو ایام حج میں، فریضہ حج میں، جہاں اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں وہیں حاجرہ کی یادگار بھی ہے۔ اسلام نہ عورت دیکھتا ہے نہ مرد دیکھتا ہے، اسلام دیکھتا ہے کہ اس کی روح کیسی ہے۔ روح اگر صحیح ہے، حالت ایمان میں عمل کیا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، عورت ہو یا مرد ہو، کہیں بھی رہے، ولو حالت تقیہ میں خدا کہنے والے کے گھر رہے، لیکن کیا ہے؟ جنت۔ اور اگر حالت ایمان میں نہیں ہے، چاہے عمل کسی گھر میں بھی کرے تب بھی خیریت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ نہیں، خیریت نہیں ہے۔ تو عزیزوں، جب عام مومن اور مومنہ اگر عمل خیر کرتے ہیں حالت ایمان میں تو قبلہ ان کی جزا جنت ہے۔ تو جو بی بی ایسا عمل نیک کرے کہ سب سے بڑی نیکی کو بچا لے، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ شہادت۔ ارشاد فرمایا حدیث میں، فوق کل بر بر ولیس فوقہ بر، ایک نیکی سے دوسری نیکی بڑی ہے، سنتی نماز سے واجب نماز کا ثواب زیادہ ہے، سردی میں روزے کے مقابلے گرمی کے روزے کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک نیکی سے دوسری نیکی بڑی ہے، مگر شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس فوقہ بر، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ زینب نے شہادت کو بچایا، ثانیہ زہرا نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بچایا، تو زینب کے لیے جنت کا کون سا درجہ ہوگا؟ بس جنت رضوان ہوگی، جنت لقائے خدا ہوگی، وہی جنت ہوگی جو پیغمبر خدا کے لیے ہے، جو زینب کی ماں کے لیے ہے، جو زینب کے باپ کے لیے ہے، جو زینب کے کٹے ہوئے سر سے قرآن سنانے والے بھائی کے لیے ہے، ثانیہ زہرا کے لیے بھی وہی جنت۔ اور میں کیوں کہوں کہ ثانیہ زہرا نے نیکی کو بچایا ہے؟ نہیں، سب سے بڑے نیک کو بچایا ہے، سب سے بڑے نیکی کرنے والے کو بچایا ہے۔ باپ اور دانا کے بعد کون سب سے بڑا نیکی کرنے والا؟ امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے وہ شہادت دی جو مقام ختمیت کے لائق کو سزاوار ہے، سمجھے آپ؟ نہیں، زینب نے اس شہادت کو بچا لیا، اس شہید کو بچا لیا۔ عزیزو، حسین محافظ نبوت ہیں، حسین نے نبوت کو بچایا ہے اور زینب نے محافظ نبوت کو بچایا۔ ثانیہ زہرا اس خاتون کا نام ہے کہ جس نے بھائی کی انکار بیعت کو اسلام کی ہمیشہ والی زندگی میں تبدیل کر دیا۔ کربلا سب کے لیے سفینہ ہے اور زینب کربلا کے لیے سفینہ ہے۔ ثانیہ زہرا کربلا کے لیے سفینہ ہے۔ اشرا پڑھتے ہیں اس کو، آپ کو تو معلوم ہے۔
ثانیہ زہرا یعنی مرتبہ شناس امامت. اب اس سے ہلکی اردو استعمال نہیں کر ہو سکتی. ثانیہ زہرا یعنی کربلا کی حیات، کربلا کی زندگی. ثانیہ زہرا یعنی امامت کو مشورہ دینے والی. اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں کبھی کسی نبی نے کسی خاتون سے مشورہ نہیں لیا. جناب خدیجہ نے اتنی دولت دی، نبی نے خرچ کی رائے اصلاح خدا میں، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ نبی کریم نے خدیجہ سے مشورہ بھی لیا ہو. اللہ رے مقام ثانیہ زہرا کہ امامت مشورہ لے رہی ہے، قدم قدم پر مشورہ لے رہی ہے. حسین مدینے سے چلے جب بہن سے مشورہ، سجاد جب شام سے پھرے جب بہن سے مشورہ. یعنی کربلا کا شروع بھی زینب کے مشورے سے ہے، کربلا کا آخر بھی زینب کے مشورے سے ہے. ثانیہ زہرا کا مقام. کون ثانیہ زہرا؟ تھوڑی اردو اگر ثقیل ہو جائے کہ شیعت جو ہے پڑھے لکھوں کا مذہب ہے. سمجھے آپ نہیں؟ ہمیں پڑھنا لکھنا چاہیے اور اپنا معیار جو ہے سننے کا تھوڑا بلند کرنا چاہیے. سمجھے آپ نے؟ اس لیے کہ یہ 2 مہینے 8 دن ایک زبردست مدرسہ ہیں. تو اللہ گرامی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی ربیبۃ الفضل. ربیبۃ الفضل یعنی جسے فضل خدا نے پرورش کیا، جسے خدا کے فضل نے پالا. ربیبۃ النبوت جسے نبوت نے پالا. ربیبۃ العلم جسے باب مدینۃ العلم نے پالا. زینب یعنی ام الفضائل. ام الفضائل کا مطلب یہ نہ سمجھنا کوئی کیا کہ فضائل کی ماں نہیں. ام الفضائل اس بیوی کو کہتے ہیں جس سے فضیلتوں کی بارش ہو. زینب سے فضیلتوں کی بارش ہوتی. زینب یعنی ام العلوم. انت الحمدللہ. زینب یعنی جس سے علوم کی بارش ہوتی تھی. ثانیہ زہرا. زینب یعنی رضیعۃ العصمت جس نے عصمت کی پستان سے دودھ پیا اسے زینب کہتے ہیں. زینب یعنی رضیعۃ و صدی الوحی جس نے وحی کی پستان سے دودھ پیا. زینب جس نے رسالت مآب کی زبان چوسی. زینب جسے رسالت مآب نے زبان چسائی. ثانیہ زہرا یعنی صدیقہ صغریٰ. فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے اور بیٹی صدیقہ صغریٰ ہے. ماں کے احترام میں صدیقہ صغریٰ نام ہے. سمجھے آپ نے؟ صدیقہ صغریٰ. صدیقہ کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ صدیقہ صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ ذاکری کے حساب سے کسے کہتے ہیں؟ جو مباہلے میں نبوت کو جتا لائے اسے صدیقہ کبریٰ کہتے ہیں، اور جو کوفہ و شام سے امامت کو جتا لائے اسے صدیقہ کبریٰ کہتے ہیں. معصومہ سمجھ کر کوئی ذہن میں وسوسے کو جگہ نہ دے. زینب یعنی معصومہ صغریٰ جس پر ماں معصومہ کبریٰ جس پر انما کی نص ہو اسے معصومہ کبریٰ کہتے ہیں. انما یرید اللہ جس کے لیے ہو. اور جو معصومہ کبریٰ کی پیروی میں اول سانس سے آخر سانس تک صغیرہ و کبیرہ گناہ بھول
صغرا کہا جاتا ہے. بیٹی کو معصومہ صغرا کا لقب, ماں کو معصومہ کبریٰ کا لقب, تاکہ دنیا سمجھ لے عصمت کبریٰ بھی یہی ہے, عصمت صغرا بھی یہی ہے. سیدہ زینب یعنی عفیفہ, سیدہ زینب یعنی جلیلہ, سیدہ زینب یعنی آئینہ امامت, آئینہ کردار حسین. ثانیہ زہرا یعنی علی و فاطمہ کے علم کا جوش مارتا ہوا دریا. ثانیہ زہرا یعنی مولا امیر المومنین کی زبان. ثانیہ زہرا یعنی شمس جلالت, جلالت کا آفتاب. ثانیہ زہرا وہ آفتاب نور ہے جو قیامت تک قرآن کو روشن کرتی رہے گی. تفسیر قرآن. ثانیہ زہرا وہ, آئیے بھائی صلوات پڑھیں. آپ لوگوں کی اجازت سے جمیعاً پردہ پڑھنے کے آنے دیر لگی. ثانیہ زہرا وہ ابر رحمت ہے کہ جو قیامت تک قرآنی زمین پر برستا رہے گا. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کوکب دہری. ثانیہ زہرا تفسیر شہادت حسینی. ثانیہ زہرا تفسیر عمل حسینی, یعنی حسین کیا کرنا چاہتے تھے اس کی تفسیر زینب نے کی. ثانیہ زہرا مبلغ مقصد حسینی. ثانیہ زہرا مکمل مقصد حسینی, حسینی مقصد کو قابل کرنے والی. جس طرح باپ کی ولایت کے اعلان سے دین کامل ہوا تھا, بیٹی کے خطبوں سے کربلا کامل. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی ام العزائم, پختہ ارادوں کی اصل. ثانیہ زہرا تو کیا حضرات ہیں ام ہاشم. اگر ماں باپ کی ماں کی منزل میں ہے تو بیٹی دادا کی ماں کی منزل میں ہے. جس طرح سخاوت میں حضرت ہاشم مشہور تھے, علماء کہتے ہیں اسی طرح ثانیہ زہرا مشہور تھی, لہذا آپ کا لقب ام ہاشم. ثانیہ زہرا یعنی ام البرکات, شہادت حسینی کے لیے برکت. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا. ثانیہ زہرا یعنی شہادت حسینی کے لیے کوثر. ماں ضامن ہے بقائے نسل رسالت کی, بیٹی ضامنہ ہے بقائے شہادت حسینی کی. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف کوئی کیا کر سکتا ہے. لکھا ہے ڈاکٹر عائشہ سنی مصنفہ ہے, وہ لکھتی ہے, اس صلوات پڑھیں. اگر کچھ دیر ہو جائے تو کوئی دقت تو نہیں ہے. کہہ رہے تھے نا کہ 10 بجے تک ختم ہو جانی چاہیے. چلیے اتنا بڑا اجماع ہے تو ایک آدمی کیا کرے گا. تو ثانیہ زہرا کے بارے میں لکھتی ہے, عین عربی عبارت یہ ہے, وَالسَّيِّدَةُ زَيْنَبْ فِي غِنًى عَنِ التَّعْرِيفِ وَالْوَصْفِ وَمَا أَسَانَا أَن نَّقُولَ النَّاسُ بَايَا وَمَا أَسَانَا أَن نَّقُولَ
فی السیدۃ التی ابوها الامام المرتضی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ لکھ رہی ہے جو سنی ہے، وَأُمُّهَا الَّتِي أَنْجَبَتْهَا فاطمة البتول سید النساء العالمین الصدیقۃ الکبریٰ بضعۃ الرسول وإخواها الامامان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ فہیا حصیلۃ الفضائل ونتیجۃ العظمت ومحاطۃ بحالت الشرف الرفیع من جمیع جوانبہا۔ لکھتی ہے سیدہ زینب تعریف سے بے نیاز ہیں، انہیں کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں، کربلا کی بقا خود ان کی تعریف کرتی ہے۔ سیدہ زینب جو ہے تعریف سے بے نیاز ہے، جو ذاکرین تعریف کرتے ہیں، جو شعرا اشعار تعریف میں کہتے ہیں، جو خطبہ اپنے کتابت میں تعریف کرتے ہیں، جو مصنفین بی بی کی تعریف لکھتے ہیں، بی بی ان کی تعریفات سے بے نیاز ہے۔ ذاکرین و مصنفین و خطبہ و واعظین جو ہم سب تعریف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بی بی کو حاجت ہے، نہیں، ہم اپنے بیانوں کے معتبر ہونے کو ثابت کرنے کے لیے بی بی کی تعریف کرتے ہیں۔ شعرا اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ ان کا قلم معتبر ہو جائے، مصنفین اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کے قلم کا اعتبار ہو جائے، ذاکرین اس لیے کہ ہماری تو تقریریں مقبول ہونے لگیں۔ عزیزان گرامی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کسی کی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ اس صفت میں اہل بیت مظہر صفت خدا ہے، جس طرح خدا تعریف میں کسی کا محتاج نہیں، اہل بیت تعریف میں کسی کے محتاج نہیں۔ اس صفت میں مظہر صفت خدا ہے، خدا نہیں، مظہر صفت خدا ہے۔ اہل بیت رحمۃ اللہ فرمایا میں کیا تعریف کر سکتی ہوں، عائشہ کہتی ہے ظاہر ہے، میں کیا تعریف کر سکتی ہوں اس بی بی کی کہ جس کے باپ امام ہیں، جن کا لقب مرتضیٰ، جن کا نام علی، جن کے دادا کا نام ابو طالب ہے، میں کیا مدح کر سکتی ہوں؟ یعنی کہنا چاہ رہی ہے کہ زینب خود ہی قابل مدح نہیں، بلکہ اس کا باپ بھی قابل مدح ہے، اس کا دادا بھی قابل مدح ہے، یہ پورا شجرہ قابل مدح ہے، اس کے لیے شجرہ طیبہ کہا گیا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اور میں کیا تعریف کروں اس بی بی کی، کیا کر سکتی ہوں کہ جس کی ماں ہے، جس کی ماں فاطمۃ البتول ہے، بتول یعنی بے نیاز، بتول یعنی بے نظیر، کہ جس کی ماں بطلت البتول بطلت عن النظیر، جو بے نظیر ہو، بتول ہے جس کی ماں، یعنی جو بے نظیر ہے، بے مثل ہے، یہ بے مثل ماں کی بیٹی ہے، نہ بیٹی کی تعریف کما حق ہو سکتی ہے، نہ ماں کی تعریف کما حق ہو سکتی ہے۔ میں کیا تعریف کروں اس بی بی کی کہ جس کے دونوں بھائی امام ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، دو بھائیوں کو منصب تو کئی بار ملے ہیں تاریخ انبیاء میں، ملے اسماعیل و اسحاق، دونوں بھائی تھے، منصب ملے۔ موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی تھے، منصب ملے۔ دونوں بھائیوں کو منصب تو ملے ہیں، مگر جنت کے جوانوں کا سردار نہیں بنایا گیا۔ انہیں منصب بھی ملے ہیں اور جنت کے جوانوں کا سردار بھی بنایا گیا۔ صلوات پر محمد
یہ خصوصیت ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف سب کی کرنی ہوتی ہے، چونکہ شجرہ ایک ہی ہے اور روح کا اتحاد ہے، اتحاد روحی کی بنا پر، سمجھا آپ نہیں؟ چونکہ سب کی روح جو ہے طہارت کی صنف سے ہے، لہذا سب کی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں فَهِيَا حَسِيلَةُ الْفَضَائِ، اس جملے کے یہ زحمت ہے۔ اگر ذمہ دارہ ہوتا تو اگرچہ نام وہ ہے مگر دے دیتا گاؤں سے۔ فَهِيَا حَسِيلَةُ الْفَضَائِ کہتی ہے کہ زینب تو فضیلتوں کا نچوڑ ہے، زینب فضیلتوں کا نچوڑ ہے، سمجھا آپ نہیں؟ یعنی فضیلتوں کا خلاصہ ہے زینب، باپ قرآن کا خلاصہ ہے بشکل نقطہ با، بیٹی فضیلتوں کا خلاصہ ہے۔ جس گھر کی عورتیں ایسی ہوں اس گھر کے مرد کیسے رہے ہوں گے؟ اے صلوات پر محمد و آلہ نتیجۃ العظمت، فاطمہ عظمت کا نتیجہ ہے، اللہ اکبر، بلندی کا نتیجہ ہے۔ کس کی بلندی کا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ میں عبدیت کا نتیجہ ہے، انما ولیکم ولایت کا نتیجہ ہے، انما یریدو طہارت کا نتیجہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علم کا نتیجہ ہے، لا تحسبن الذین قتلوا شہادت کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ عصمت کا نتیجہ ہے۔ سورہ دہر میں سخاوت کا بیان کیا گیا ہے، فاطمہ زینب اس سخاوت کا نتیجہ ہے، اس ایثار کا نتیجہ ہے، یعنی قرآنی آیات کا نچوڑ ہے زینب۔ سمجھا آپ نے؟ فرمایا نتیجۃ العظمت، سیدہ زینب عظمت کا نتیجہ ہے، فَهِيَا مُحَاطَةٌ بِحَالَةِ الشَّرَفِ الرَّفِيعِ، فرمایا کہ فاطمہ سیدہ زینب ہر طرف سے بلند ترین شرف سے گھری ہوئی ہے، حصار کر رکھا ہے، ہر شرف نے عبدیت بھی حصار کر رہی ہے، ولایت بھی حصار کر رہی ہے، امامت بھی حصار کر رہی ہے، نبوت بھی حصار کر رہی ہے۔ مجھے کہنے دیں، نوح کا تقوی حصار کر رہا ہے، آدم کا علم حصار کر رہا ہے، ابراہیم کی خلت حصار کر رہی ہے، عیسیٰ کی پارسائی حصار کر رہی ہے، محمد کا دین حصار کر رہا ہے، محمد کا خلق حصار کر رہا ہے۔ عزیزوں، جس کا حصار اتنے منصب کریں اس زینب کی شان کیا رہی ہوگی؟ تو تعریف سے مستغنی پھر تو ہونا ہی چاہیے۔ صلوات بر محمد نظام ہے زینب، تمہارے گھر کا نرالا نظام ہے زینب، تمہارے بھائی کا بھائی غلام ہے زینب، تمہارے بھائی کی تشنا لبی جو بھول گیا تو اس کے ہاتھ کا پانی حرام ہے زینب۔ سب فرشتوں کا مسلح ہے ردائے زینب، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اے آیہ تطہیر میں لپٹی ہوئی زینب، اے آیہ تطہیر میں لپٹی ہوئی زینب، تو آسماں اوڑھ کے چلی چادر کیا ہے؟ نعرہ صلوات۔ شہزاد نوک پلک کچھ ادھر ادھر ہو تو عفو کرنا آپ لوگ۔ شہزادی سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت 5 جمادی الاولیٰ کو ہوئی، اور ایک روایت ہے کہ 29 رجب کو ہوئی، شہادت 15 رجب کو ہوئی،
पैगंबर खुदा सफर पर गए हुए हैं, शहजादी दुनिया में आई, बीबी ने मौला अली की खिदमत में अर्ज किया, अबल हसन सम्मे हाज़िहिल मौलूदा, अबल हसन इस बेटी का नाम रख दीजिए। इरशाद फरमाया, फातिमा मैं रिसालत माब पर सबकत नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए और हस्ब दस्तूर पहले बेटी के यहां आए, बाबा अल्लाह ने आपको नवासी अता की है, बाबा नाम रख दीजिए। बेटी अबुल हसन ने नाम नहीं रखा, बाबा ये फरमाया है कि मैं अल्लाह के रसूल पर सबकत नहीं कर सकता। बेटी मैं भी खुदा पर सबकत नहीं कर सकता। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी, शेख जाफर ने लिखा है, शेख जाफर नकदी ने ज़ैनब कुबरा में, अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए, या रसूल अल्लाह खुदावंद आलम बात तोहफे दरूद और सलाम के इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे नबी, मैंने इस बच्ची का नाम लोहे महफूज में ज़ैनब रखा है। इस बच्ची का नाम लोहे महफूज में ज़ैनब रखा है। लोहे महफूज में रखा गया किसी का नाम, तस्वीरें तो बना के दिखाई गई लेकिन नाम नहीं है। समझा नहीं अजीजों, अल्लाह के नबी ने ये नाम रखा तो समझ गया आप, सैयदा के घर नाम भी बगैर रिज़ाए खुदा और रसूल नहीं रखे जाते। जिसके घर नाम भी मर्जी खुदा के बगैर न रखा जाता हो, उसके घर में काम बगैर मर्जी खुदा के कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी ने नवासी का नाम रखा, गोद में लिया और रोने लगे। बाबा रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं, जो इस बच्ची की मुसीबत पे रोएगा उसके लिए भी वही सवाब है जो हसन और हुसैन के मसायब पर रोने वाले के लिए। अब ज़ैनब नाम रखा गया। सानिया ज़हरा ने एक ऐसे घर में आंख खोली कि जिस घर में हर तरफ से फजीलतों का हुजूम था, हर तरफ से फजीलतों का हुजूम। नाना सैयदुल अंबिया, बाप सैयदुल औसिया, माँ सैयद निसाए जन्नत, भाई जन्नत के जवानों के सरदार हैं, नाना ऐसा कि रसूलों का सरदार, बाप ऐसा जो काबे में पैदा हुआ है, भाई ऐसे कि जिब्रील और मीकाईल झूला झुलाए, माँ ऐसी कि वक्त विलादत हूरा ने जिनाई, वक्त विलादत मरियम आई, आसिया आई, हव्वा आई, खार हजरत मूसा उम्मे कुलसूम आई। बाप ऐसा कि जिसकी पैदाइश के मौके पर दीवार में दर बना काबे की, माँ ऐसी कि जिसके घर का दरवाजा मस्जिद में खुला रखा गया है, भाई ऐसा कि जिसने कटे हुए सर से कुरान पढ़ा। अजीजाने गिरामी, अब ऐसे घर में कि जहां फजीलतों का हुजूम हो रहा हो, फजीलतें एक दूसरे पर सबकत करना चाहती हो, घर में दाखिल होने के लिए सैयदा ज़ैनब ने ऐसे घर में आंख खोली। अब अगर करबला को कोई ज़ैनब नहीं बचाएगी तो फिर और कौन बचाएगा। बीबी ने ऐसे घर में आंख खोली, बीबी का नाम ज़ैनब रखा गया। अब लफ्ज़े ज़ैनब में बाबू, लफ्ज़े ज़ैनब में दो कौल है। एक कौल तो यह है कि ज़ैनब की असल ज़ैन अब, हम उर्दू जबान वालों के लिए जे ये नून अलिफ बा, ज़ैन अब। थकान तो नहीं मानना है हजरात। बाप की जीनत। और एक कौल ये है कि आपका नाम ज़ैनब है। ज़ैनब अगर माने, ज़ैनब अरब में एक दरख्त होता है जिसका बातिन खुशबूदार होता है और जाहिर खुशनुमा होता है। ये लुगत में हो, समझा आपने।
ثانیہ زہرا کا اگر نام اس طرح مانے تو ثانیہ زہرا کی روح تطہیر کی طہارت سے ہے اور ظاہر رسول کی نواسی. اور اگر زین اب مانے باپ کی زینت 5 حرفی، ہر حرف زینب کے فضیلت بے مثل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ذات سے مراد زینت اب ہے زینب، یا زے سے مراد زہرا کے کمالات کی وارث ہے زینب، یہ سے مراد یقین پر خدا کا پیکر ہے زینب، یعنی مجسم یقین خدا ہے زینب. سمجھا نہیں؟ نون سے مراد یعنی ناصرہ اسلام ہے زینب. الف سے مراد احمد کی وارثہ ہے زینب. اور بے سے مراد بائے بسم اللہ کے با سے مراد باب مدینۃ العلم کے وارثہ ہے زینب. تو ہر حرف جو ہے بی بی کے فضیلت مخصوص کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جس کے حرف بھی، نام کے حرف بھی فضیلت سے خالی نہ ہو، اس کی ذات کتنی بافضیلت رہی ہوگی ایک کون اندازہ لگا سکتا ہے. کس کی زینت؟ باپ کی زینت. جس کی شان میں 300 آیتیں آئی اس کی زینت. میں بے حوالہ ذاکر نہیں ہوں، حافظ حاتم حسقانی نے شواہد تنزیل لکھی ہے، میرے پاس ہے، میں نے پڑھی ہے. 300 آیتیں بطریق اہل سنت ثابت کیا ہے مولا علی کی شان میں. جس کی شان میں 300 آیتیں آئی ہوں اس کی زینت. جو سویا ہو تو رسول کا بستر ملا ہو اور جاگا ہو تو رسول کا منبر ملا ہو، اس کی زینت ہے فاطمہ سیدہ زینب. جو کعبے میں پیدا ہوا اور مسجد میں شہادت پائی اس کی زینت ہے زینب. جو میدان میں کبھی کسی سے نہ گھبرایا اس کی زینت ہے زینب. جو میدان سے بغیر جیتے نہ پلٹا اس کی زینت ہے زینب. سمجھا آپ نے عزیزان گرامی؟ زینب کس کی زینت ہے؟ مولا علی کی زینت ہے. سمجھا آپ نے؟ سید الاوصیاء کی زینت ہے. وار بالکل باپ جیسے تھے. جس طرح وار باپ کے ہوتے تھے اسی طرح وار بیٹی کے ہوتے تھے. مرہم کو 2 ٹکڑے کیا، نہ اپنا سمجھا کہ مرہم مارا گیا، نہ سمجھے نہ پرائے سمجھے کہ مرہم مارا گیا. اگر گھوڑا حرکت نہ کرتا اور خیبر قیامت تک اسی طرح رہتا تو قیامت تک مرہم مرا ہوا بیٹھا رہتا. دنیا یہی سمجھتی کہ مرہم مرا نہیں ہے. جب گھوڑا آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا اور ساتھ میں مرہم بھی گرا، جب سمجھے دوست اور دشمن، چاہے دشمن اپنوں میں ہو یا دشمن پرائے میں ہو، جب سمجھے کہ علی جیت گئے، مرہم مارا گیا، میں کہتا ہوں علی ہارا کب؟ علی تو کبھی ہارے ہی نہیں. بس اسی طرح اسی صفائی کے ساتھ زینب کے بھی وار ہوتے تھے. دنیا یہ سمجھتی رہی کہ یزید جیت گیا، لیکن جب معاویہ ابن یزید نے قبول تخت کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تب زمانہ سمجھا یزید تو اسی دن مر گیا تھا جس دن زینب نے دربار میں خطبہ دیا.
کے بھی کہتے ہیں ذاکرین کہ مولا عباس شجاعت کے وارث تھے اور زینب باپ کی فصاحت کی وارث تھی. میں کہتا ہوں کہ نہیں، عباس شجاعت کا بھی وارث تھا، عباس فصاحت کا بھی وارث تھا. زینب شجاعت کی بھی وارث تھی، زینب فصاحت کی بھی وارث تھی. سمجھے آپ؟ نہیں، فصاحت کی وارث بھی تھی، باپ کی شجاعت کی وارث بھی تھی. دیکھا نہیں آپ نے جب خیمے جل رہے تھے، بندھے ہوئے کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب تک ہاتھ رہے تو خیمے کی طرف بڑھتے رہے، اور جب ہاتھ نہ رہے تو پلٹے دریا کی طرف بڑھے، اور قیامت تک کے لیے دریا پہ قبضہ کر لیا کٹے ہاتھوں. جس طرح بھائی شجاعت کا وارث تھا، بہن نے بھی یہی مظاہرہ کیا. بھائی نے کٹے ہاتھوں قبضہ کیا، بہن نے بندھے ہاتھوں شکست دی. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور دشمن شکست کھا گیا. یہ کون ہے؟ یہ ثانیہ زہرا ہے. روح علی جتنا فخر کرے کم ہے، روح فاطمہ جتنا فخر کرے کم ہے. حسین اسی لیے تو مطمئن گئے تھے کہ زینب ہے. میرے بعد زینب سنبھالے گی. سمجھے آپ؟ نہیں. ہر شہید کی شہادت کے بعد جو چہرے پہ ایک سرخی آتی تھی وہ زینب کی وجہ سے تھی کہ زینب ہے. میرے مقصد کو زینب پورا کرے گی. عزیزوں، کیسی شجاع بیٹی تھی. اور ثانیہ زہرا قرآنی سیاست کی بہترین سیاست مدار تھی. اسلامی سیاست کی بہترین سیاست مدار تھی حضرت زینب. امامت کے بعد ایسا سیاست مدار اسلام میں نہیں گزرا. زینب کی ماں اور امامت کے بعد اور نانا کے بعد اسلام میں اتنا بڑا سیاست مدار اسلامی نہ صحابہ میں نہ تابع ہوا ہی نہیں کوئی. دیکھیں دو نمونہ. دشمن یہ سمجھ کر جشن مناتا رہا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے، اب علی اور رسول کا وارث نہیں رہا کوئی. خوش تھا یا نہیں تھا؟ اب ثانیہ زہرا جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی، بھتیجے قریب گئی، بیٹا امام زمانہ ہو، کیا حکم ہے؟ رہوں جلتی ہوئی آگ میں یا نکلوں؟ کیا ثانیہ زہرا کو مسئلہ معلوم نہ تھا؟ زینب وہ شخصیت ہے کہ جب امام باہر جاتے تھے مدینے سے تو اپنے شیعوں کو حکم دیتے تھے کہ میری غیر موجودگی میں میری بہن کی طرف رجوع کرنا. حلال و حرام میں مسائل میں. اللہ یعنی زینب پر کتنا اعتماد تھا. تو جو مرجع شیعہ نے اہل بیت ہو، کیا اس بی بی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا. زینب کس سے پوچھے گی مسئلہ؟ اپنے چھوٹے سے یا بڑے سے؟ چھوٹے تو نہیں پوچھے گی. اب زینب سے بڑا امام ہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. دشمن جشن مناتا رہا کہ ہم نے خاتمہ کر دیا، اب وارث علی مرتضیٰ کوئی نہیں، اب امام کوئی نہیں. اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں زینب نے مسئلہ معلوم کر کے بھتیجے کی امامت کا اعلان کر دیا. یہ ہے سیاست مدار اسلام زینب. جس کی بہن ایسی سیاسی ہو وہ بھائی کتنا سیاست مدار رہا ہوگا. اب کوئی نہ کہے کہ علی بہادر تو تھے مگر سیاسی نہیں تھے. جس علی کی بیٹی اتنی بڑی سیاسی ہو وہ علی کتنے بڑے سیاست مدار رہے ہوں گے. جلتی ہوئی آگ میں مسئلہ معلوم کیا،
زبان تو نہیں پھسلی مسئلہ معلوم کرتے ہوئے، لکھا تو نہیں کسی نے، بھڑکتی ہوئی آگ، گھر میں لوٹ، شعلے بھڑک رہے ہیں، بچے صدائیں دے رہے ہیں، چچا مدد کرو، واہ عباسہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، واہ غربتہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایسے سخت ترین ماحول میں زینب کی زبان پھسلی تو نہیں مسئلہ پوچھتے ہوئے، پھسلی نہیں پھسلی، اس کا مطلب حواس مختل نہیں ہوئے، حواس خراب نہیں ہوئے، یعنی ہذیان نہیں ہوا۔ جس کی نواسی کو بھڑکتی ہوئی آگ کی گرمی میں ہذیان نہ ہو سکے، اس رسول کو بخار کی گرمی میں ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ سیاست مدار اسلام ہے زینب یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی سیاسی ہے زینب، نکل آئی زینب آگ میں سے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ دیکھا میں نے واقفۃ علی الباب، جلے ہوئے خیمے کے جہاں دروازہ تھا وہاں شہزادی کھڑی ہوئی ہے اور نگراں ہے آپ کی طرف، جیسے کوئی قیمتی شے زینب کی آگ میں رہ گئی ہو۔ کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی آگ میں داخل ہوئی، کچھ دیر نہ گزری تھی، ہاتھوں پر سید سجاد۔ اللہ، کیا شجاعت دل تھی علی کی، کتنی بڑی بہادر تھی زینب۔ کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ زینب آگ میں سے کوئی میت اٹھا کر لائی۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ امام سجاد ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لائی ہے۔ دیکھا، مناسبت دیکھی، امامت کو آگ سے نکالا یا نہیں نکالا؟ جس طرح باپ نے سو کر شب ہجرت رسالت کو کفر کے شعلوں سے بچایا تھا، اسی طرح بیٹی نے جاگ کر امامت کو آگ کے شعلوں سے بچایا۔ سمجھے آپ نے؟ یعنی دنیا کو دکھلا دیا کہ اگر وقت پڑے تو اس گھر کی عورتیں بھی مناصب الہیہ کو بچا سکتی ہیں، امامت کو بچا سکتی ہیں، رسالت کو بچا سکتی ہیں۔ یہ ہے سیاست مدار اسلامی زینب۔ اس لیے حسین مطمئن گئے تھے کہ زینب ہے۔ حسین زینب کو ساتھ اس لیے لائے تھے۔ ایک صلوات پڑھے، ایک گھنٹہ ہو گیا۔ شکر کی تیغ بنی صبر کی تلوار بنی، شکر کی تیغ بنی صبر کی تلوار بنی، ایک دل 72 کی عزادار بنی، کبھی زہرا تو کبھی حیدر کرار بنی، کبھی زہرا تو کبھی حیدر کرار بنی، کبھی اکبر کبھی عباس علمدار بنی، اشک غم پوچھ کے میدان میں نکلی زینب، ایک لشکر تھی صداقت کی اکیلی زینب، پر محمد و آل محمد صلوات۔ خطبہ نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے بھی تو شروع بھی نہ کر پائیں گے، فائدہ نہیں کچھ۔ عزیزوں، ثانیہ زہرا امام وقت کی موجودگی میں قافلے کی حفاظت کر رہی، قدم قدم پر مشورہ دے رہی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے تاکہ کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، امامت نے مشورہ لے کر بتلایا کہ وہ اور عورتیں ہیں جو ناقص العقل ہوتی ہیں، اور پھر اجتہاد کا سہارا لیتی ہے کہ اجتہاد کیا تھا۔ جمال بھائی سمجھا آپ نہیں؟ اس گھر کی عورتیں ناقص العقل نہیں ہوتی، بلکہ اتنی کامل العقل ہوتی ہیں کہ امام وقت ان سے قدم قدم پہ مشورہ لیتا۔ عزیزوں، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کوفے میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، انسانی سیلاب، معلوم ہوتا ہے کوفہ و اطراف کوفہ سب امڑ تماشا دیکھنے کے لیے۔
ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا اور پھر اپنے سیاست مدار ہونے کا اعلان کیا. خطبہ دے رہی ہیں, دیتے دیتے خطبہ شباب پر ہے, ایک مرتبہ آواز آئی, یا امتی اسکتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی جان خاموش ہو جائیے, فضل خدا سے آپ بغیر پڑھانے والے کے پڑھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. جو حرف جہاں تک تھا, جو لفظ جہاں تک تھا, زینب وہی رک گئی. عزیزوں, ثانیہ زہرا کس کے کہنے پہ چپ ہو سکتی ہے؟ فضا کے, ام فروا کے, رباب کے؟ نہ. زینب کس کے کہنے پہ خاموش ہوئی؟ خاموش ہو کر بتلایا کہ سجاد اسکتی ہے بھی سیرہ کہ سجاد میرا امام ہے. دشمن سمجھ بھی نہ پایا, اور زینب نے دشمن کے نمبر 2 شہر میں بھتیجے کی امامت کا اعلان بھی کر دیا. کربلا میں جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بول کر اعلان کیا تھا, یہاں چپ ہو کر اعلان کیا. دنیا سمجھ لے, اگر زینب بولے تب بھی اعلان امامت کرتی ہے, اگر زینب چپ ہو تب بھی اعلان امامت کرتی ہے. زینب پھوپھی جان خاموش ہو جائیے. یہ سید سجاد نے فقط اس پر اکتفا کیوں نہیں کی؟ پھوپھی جان خاموش ہو جائیے. یہ کیوں فرمایا کہ بحمداللہ آپ تو عالم غیر معلم ہیں؟ امام سجاد پھوپھی کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میری پھوپھی ایسی ہے. عزیزوں, اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ثانیہ زہرا کا تعارف میں اور آپ نہیں کرا سکتے. ثانیہ زہرا کے تعارف کے لیے کم از کم سید سجاد چاہیے, کم از کم سید سجاد چاہیے. عزیزان گرامی, اس گھر کی عورتیں عجیب ہیں. جب رسالت و امامت و نبوت کا تعارف کرانا ہوتا ہے تو تب اس گھر کی عورتوں کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے. وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا. وہ فاطمہ ہیں, ان کے باپ ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بیٹے ہیں. یعنی کل ماں کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا تھا اور آج بیٹی کا امامت کے ذریعے تعارف کرایا گیا ہے. یعنی عصمت کا تعارف کرایا جائے تب بھی ان کے ذریعے سے, اور ان کا تعارف کرایا جائے تب بھی عصمت کے ذریعے سے. زانے گرامی, یہ کیسے ممکن ہوا کہ بغیر پڑھانے والے کے پڑھی ہوئی ہیں؟ جی ہاں, بغیر پڑھانے, بس آخری الفاظ میں, بغیر پڑھانے والے کے پڑھی ہوئی ہیں. کیسے؟ مقدمتاً پیغمبر خدا کے وصال کا وقت ہے, آخری لمحات طیبہ ہیں. مولا امیر المومنین نواسے بیٹی قریب, ابو الحسن میری چادر میں آؤ. چادر میں لیا. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے. اب وہ کس طرح تعلیم ہوئے؟ سانس کے ذریعے ہوئے یا نور سے نور مس ہوا, اس کے ذریعے ہوئے؟ بہرحال فرماتے ہیں 1000 باب تعلیم کیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب کھولے. اب جو میتھ والے افراد ہیں وہ حساب لگائیں گے, شاید 10 لاکھ باب بنے. سمجھے آپ نے؟ 1000 گنا 1000 جتنے بڑے بنا سکتے ہیں آپ. اتنے باب تعلیم کیے وقت آخر پیغمبر خدا نے, سانس کے ذریعے یا مس ہونے کے ذریعے. اور سیدہ زینب لکھا ہے انہو کانا یضع لسانہ فی فم اولاد فاطمہ, کہ صحیح پڑھی گئی بات کہ پیغمبر خدا اپنی زبان کو اولاد فاطمہ کے منہ میں رکھتے تھے اور اولاد فاطمہ چوستی تھی.
جب سانس کے ذریعے اتنے باب تعلیم کیے جا سکتے ہیں، اگر زبان چسائے پیغمبر ہے تو کیا کچھ نہ تعلیم کیا ہوگا۔ اس طرح ہے زینب عالم ہے غیر معلم ہے، اس طرح ہے۔ بس پڑھیں 10 منٹ آجے رہنے دیں، 10 منٹ پڑھیں اور رہنے دیں۔ ارے یہ لوگ لڑا ہوئے خطبہ چھوڑ رہے ہیں، یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازاروں کو فتح کرتا ہوا اور اب دارالامارہ کو گرانے جا رہا ہے، اب گورنر ہاؤس کو نابود کرنے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دربار میں پہنچی، ابن زیاد کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم وکذب احدثکم، کہتا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کی نقل کفر نہیں، سمجھے آپ نہیں کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے تمہیں نعوذ باللہ رسوا کیا اور تمہارے خیالات کو جھوٹا ثابت کیا، یعنی وحی کو۔ ایک مرتبہ شہزادی نے خطاب کیا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ وطہرنا من الرجس، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے عزت بخشی، جس نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے عزت بخشی۔ اب اس کا تو کوئی جواب تھا ہی نہیں باطل کے پاس، اور جس نے ہمیں ہر رجس سے پاک قرار دیا، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ ولد غیر شرعی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ادب ممبر مانے ہیں اس لفظ کو استعمال کرنے، غیر شرعی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن زینب ہے کہ بیش از بیش پہلے سے بھی زیادہ استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کیوں نہ ہو، زینب مثل قرآن ہے، جس طرح جتنی کفر کی آندھی تیز ہوتی جاتی تھی اتنی ہی قرآن کی آیات کی لا تیز ہوتی جاتی تھی، جس طرح جتنی ابن زیاد کے نفاق و کفر کی صدا تیز ہوتی تھی، زینب اس سے زیادہ مظاہرہ شجاعت کرتی تھی، سمجھے آپ نہیں؟ اور زینب نے اسی طرح للکارا جس طرح جناب موسیٰ نے فرعون کو للکارا تھا، جس طرح جناب ابراہیم نے نمرود کو للکارا تھا، جس طرح زینب کے نانا نے اس کے دادا کو للکارا تھا، جس طرح زینب کے باپ نے اس کے باپ کو للکارا تھا، جس طرح زینب کے باپ نے معاویہ کو للکارا تھا۔ بس ایک طرف جگر خارا کے نمائندے کا نمائندہ ہے اور ایک طرف امیر حمزہ کی نمائندہ ہے، ایک طرف ضلالت کا نمائندہ ہے، ایک طرف آیہ تطہیر کے وارث کا نمائندہ ہے، ایک طرف جہالت کا نمائندہ ہے، ایک طرف علم کی حیات کا نمائندہ ہے، ایک طرف انکار رسالت والے کا نمائندہ ہے، اور ایک طرف کٹے ہوئے سر سے قرآن سنانے والے کی نمائندہ ہے، ایک طرف منکر قرآن کا نمائندہ ہے، ایک طرف کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھنے والے کا نمائندہ ہے، سمجھا نہیں؟ بس جیسے ہی ملعون نے یہ کہا، شہزادی نے قرآنی انداز میں اس طرح جواب دیا، جب اس نے یہ کہا کیف رایت سن اللہ بے اخیکے و اہل بیتے کے، تو نے اللہ کا معاملہ کیسا پایا زینب اپنے بھائی کے بارے میں اور اپنے اہل بیت کے بارے میں؟ اب ثانیہ زہرا نے قرآنی انداز میں جواب دیا ما رایت الا خیرا، میں نے تو اپنے بھائی اور اپنے اہل بیت کے لیے خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شجاع ہے زینب، اور خدا پر کتنا بڑا
یقین ہے زینب کو، کتنا یقین ہے کہ میں نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یا نسخہ بدل ما رایتو الا جمیلا، میں نے تو نہیں دیکھا کچھ بھی سوائے اس کے کہ ہر لحظہ میرے بھائی اور میرے اہل بیت کا جمال بڑھا، حسن لفظ سے پیدا تھا، حسن باطنی بڑھا۔ جزانہ کرامی، اب زینب نے پھر ایک ضرب کاری لگائی، بس ایسی ضرب جس سے دھراشائی ہو گیا، سمجھے آپ نے؟ ایک مرتبہ فرمایا ویلک یا ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے تیرے لیے عذاب، جس کے ہاتھ بندھے ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا بھتیجا قید ہو، ایک رسل پہ سب کے گلے بندھے ہو۔ کتنی بڑی شجاع ہے زینب، پیچھے نہیں منہ پہ للکار رہی ہے، سمجھے آپ نہیں؟ پیچھے نہیں، سامنے زینب، ویلک تیرے لیے عذاب ہے۔ عذاب مومن کے لیے ہے یا کافر کے لیے؟ یعنی اصل دربار اعلان کر رہی ہے کہ تو کافر ہے، تیرے لیے عذاب ہے۔ جب تیرے لیے عذاب ہے تو تیرا مخالف ہے اس کے لیے رحمت ہے، یعنی ہمارے لیے رحمت ہے، تیرے لیے عذاب ہے۔ وَإِلَكَ يَا ابْنَ مَرْجَانَہ، اے مرجانہ کے بیٹے تیرے لیے عذاب ہو۔ باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا۔ عرب میں ماں کا نام یا تو کمال اظہار عزت کے لیے لیتے ہیں یا کمال اظہار ذلت کے لیے لیتے ہیں۔ یہ مقام عزت دینے کا نہیں ہے، یہ مقام ذلت دینے کا ہے۔ یعنی ثانیہ زہرا نے ماں کا نام لیا، اشارہ کیا تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تو مجہول النسب ہے، تیرا نسب تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جواب میں نہیں بول سکتا، کیا بولے؟ زینب کا نسب سب کو معلوم ہے کہ زینب کا باپ کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، دے دیا اشکوں کو سرمایہ طوفاں جس نے، ظلم کا چاک کیا جیب و گریباں جس نے، کر دیا شام کے بازار کو عریاں جس نے، اپنے اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا، چادریں چھیننے والوں کا دھرم کھول دیا۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ جتنے فضیحت اس نے فضیحت اور جھوٹ کی نسبت دی تھی نا، تو فرمایا انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر، تو جھوٹا ہے، رسوا فاسق ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر، رسوا فاسق ہوا کرتا ہے اور جھوٹ فاجر بولا کرتا ہے۔ وہ ہوا غیرنا، اور وہ فاسق و فاجر ہمارے علاوہ دوسرا ہے۔ یہ روم والوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ ایران والوں کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ فصاحت و بلاغت کا انداز ہے، سمجھے آپ نہیں؟ کہ تبرہ بھی ہو جائے تو اپنی زینب اپنی زبان پر نام بار بار نہیں لانا چاہتی، کہاں زینب اور کہاں اس نجس کا نام لیا، فرمایا غیرنا، ہمارا غیر اشارہ ہے اسی کی طرف کہ فاسق بھی تو ہی ہے، فاجر بھی تو ہی ہے۔ جب وہ فاسق و فاجر ہوا تو مقابل مومن کامل ہوا، اشارہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ ویل ہو، عذاب ہو، پسر مرجانہ تیرے لیے، تو آج اترا رہا ہے، فانظر لمن الفلج، قیامت میں دیکھنا کہ جیت کس کی ہے۔ جب میرے نانا کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا، وہاں جھگڑ کے دکھانا کہ جیت کس کی ہے۔ عزیزوں، ثانیہ زہرا کوفے کے دارالامارہ کو گراتی ہوئی،
شام کے بازار سے کو فتح کرتی ہوئی دربار میں پہنچی اور زینب نے قید خانے میں گئی. اس مدت قید خانہ میں بھی ایسے مصائب اٹھائے کہ تاریخ میں کسی کے لیے نہیں ملتے. ثانیہ زہرا اور جملہ اہل بیت ایسے قید خانے میں رکھے گئے تھے کہ جہاں دن کی دھوپ اور رات کی شبنم، یعنی سردی گرمی سے کوئی بچاؤ نہیں تھا. عزیزوں، چونکہ مولا عباس کا روزہ بھی یہاں بنا ہے اور مولا امام حسین کا بھی، میں مصائب اس کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو حسین کو بھی عزیز ہے، زینب کو بھی عزیز ہے اور عباس کو بھی عزیز ہے. عزیزان گرامی، ثانیہ زہرا قید خانے میں ہے، 1 سال گزرنے والا ہے. میں نے اس روایت کو خود نہیں پڑھا، حوالہ نہ مانگے، میں نے ایک معتبر ذاکر سے سنا اپنے بچپن میں کہ وہ پڑھا کرتے تھے کہ ثانیہ زہرا جناب سکینہ کو قید خانے کی سنگلاخوں کے پاس شام کا وقت ہے لیے ہوئے کھڑی ہیں، بہلا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ بچی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں. پوچھا پھوپھی اماں یہ چڑیاں کہاں جا رہی ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میری لاڈلی یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، بس گھر کا نام سننا تھا. سکینہ رونے لگی، ارے پھوپھی اماں کیا ہمیں بھی گھر جانا نصیب ہوگا؟ شہزادی بچی تو بہلا کر لائی لیکن آج بچی بہل نہیں رہی ہے. پھوپھی اماں میرے بابا یاد آ رہے ہیں، اماں بابا سے ملنے کو دل بہت چاہ رہا ہے. رات اسی طرح کہتے کہتے آ گئی، کبھی پھوپھی سے مانگا، پھوپھی رونے لگی، کبھی ماں سے کہا، ماں رونے لگی. رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر گیا، ماں کی گود میں روتی روتی سو گئی یا بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا یا نیند سے آنکھ کھلی، ننھے ننھے قدموں سے زندہ کے اندھیرے میں دوڑنے لگی. ارے اماں میرے بابا یہی تو کھڑے ہوئے تھے، میرا مظلوم باپ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے. سکینہ ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. اماں میرا بابا جھوٹ نہیں بولا کرتا. عزیزوں، سیدانیہ غربت کا ماتم کرنے لگی. ارے میری بچی کہاں حسین، کہاں یہ قید خانہ؟ روتی روتی